ساتھ بخشش اور مغفرت فرمائے۔ دوستان مکرم، اس وقت ایک طرف ماہ رمضان کی بہاریں، برکتیں اور خوشیاں اپنے عروج پر ہیں، جبکہ دوسری طرف ملکی اور عالمی سطح پر کچھ ایسے افسوسناک پہلو بھی ہیں کہ جو اسلام کا درد رکھنے والے، امت مسلمہ کے عروج کی خواہش رکھنے والے مسلمان کے لیے بہت پریشان کن ہیں۔ رواں ہفتے حومین کے ملعون سیاستدان نے ایک مرتبہ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کیا، امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا۔ چند دن قبل سویڈن میں انتہا پسندوں کی طرف سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، مقدس کتاب کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، اور ماہ رمضان کے پہلے جمعہ المبارک سے لے کر آج تک ہر نماز کے موقع پر مسجد اقصی میں آنے والے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر یہودیوں کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایسے ہی کشمیر میں بالخصوص ماہ رمضان کا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں ہمارے بھائی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ درد رکھنے والا مسلمان سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی کمی محسوس کرتا ہے، دل میں اضطراب آتا ہے۔ بظاہر ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، بظاہر خوشحالی کی تمام نعمتیں، خوشحالی کے تمام اسباب اسے میسر ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ اور خوش نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی پر حرف اٹھتا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب قرآن کریم کی تعلیمات کو، الفاظ کو، اورات کو نظر آتش کیا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان نیکیوں میں سبقت لے جانے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکی کرنے کا مہینہ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر اسلام کی ایسی یادگاریں وابستہ ہیں کہ جن کو سن کے ایمان کے جذبات میں زندگی آ جاتی ہے، اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا سامان ملتا ہے۔ ان میں سر فہرست حق و باطل کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے، پھر 20 رمضان عظیم فتح مکہ المکرمہ کا اسلامی ریاست میں داخل ہونا ہے، پھر اس مبارک مہینے میں ایسی نامور شخصیات دنیا سے رخصت ہوئی
کہ جن کی زندگی، جن کی سیرت، جن کا کردار ہر اعتبار سے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، ان میں ایک ہستی اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، تاجدار ہر عطا، حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ 19 رمضان صبح و فجر کے وقت ابن ملجم خارجی نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہوئے، سر انور پہ گہرا زخم تھا۔ 2 دن زندگی اور موت کی کشمکش کے بعد 21 رمضان مبارک کو آپ مقام شہادت میں سرفراز ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ 21 اپریل شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، یعنی جو دن گزرا وہ علامہ اقبال کا یوم وصال ہے، اور جو دن آنے والا ہے ماہ رمضان کی 21 تاریخ یہ حضرت حیدر کرار کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے آپ کا۔ تو ان دونوں شخصیات کی بنیاد پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں خودداری سکھانے، انہیں خودی کا سبق پڑھانے میں اپنی زندگی بسر کی۔ تو مسلمانوں کو جہاں وہ حق کی دعوت پیش کرتے تھے تو حق کے ترجمانوں کا بھی وہ ذکر کیا کرتے تھے، جیسے رب ذوالجلال نے قرآن میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین فرمائی، اور ساتھ ہی صراط مستقیم کی پہچان کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ذکر کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلمانان بر صغیر کو بالخصوص جھنجھوڑتے، بیدار کرتے، حق سے ان کو شناسا کرتے، اور حق کے ترجمانوں کی صورت میں حق کے ترجمانوں کے لیے وہ جلیل القدر ہستیوں کا نام لیتے، کبھی خلفائے راشدین کا نام لیتے، کبھی ائمہ اربعہ کا نام لیتے، کبھی سلاطین اسلام کا نام لیتے، کہ کسی طرح مسلمان اپنے اسلاف کے کردار کو اپنائے۔ تو آج بھی رب ذوالجلال انہیں ان کی عظمت رفع عطا فرمائے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کلام کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بنیاد بنا کر کلام کیا۔ ایک شعر آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قابل غور شعر، آپ فرماتے ہیں، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فقر کوثر، صدق سلمانی، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ کیسر و کسریٰ اپنے دور کی دونوں سپر پاوریں ہیں، عسکری اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بڑی مضبوط ریاستیں تھیں۔ ایک ایران کی ہے، دوسری روم کی ہے، ایک مشرق پہ غالب، دوسری مغرب پہ غالب۔ مسلمان جب ان کے مقابل آئے تو مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر آوازیں کستے تھے، وہ مسلمانوں کے اسلحہ کو دیکھ کر، تلواروں کو دیکھ کر کہتے کہ مٹھیوں پر، دستوں کے اوپر تم نے کپڑے لپیٹے ہیں اور ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے۔ کون سا خواب تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے؟ تمہاری لاشوں کی باقیات بھی یہاں نہیں ملیں گی، لیکن خالق کائنات جل
صحابہ کے ہاتھوں ان دونوں بڑی طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کے سامنے یہ دونوں طاقتیں ڈھیر ہو گئیں۔ کیوں ہوئی؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 وجہیں تھیں۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، کیسر و کسریٰ کا غلبہ ایسے ہی ٹوٹا، کیسر و کسریٰ کی حکومت ایسے ہی ختم نہیں ہوئی۔ کس نے مٹایا اس کو؟ فرماتے ہیں 3 چیزیں: زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ آج انہی 3 چیزوں کی کمی ہے کہ زمانے میں ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا۔ مضبوط ریاستیں ہو کر بھی ہم دنیا میں اپنی بات کا وزن پیدا نہیں کر سکے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار کی طاقت تھی ان لوگوں کے پاس جو کیسر و کسریٰ کے مقابل میدان میں اترے تھے۔ وہ بہادر تھے، دلیر تھے، وہ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا جانتے تھے، وہ ظلم کا ہاتھ روکنا جانتے تھے۔ فقر بوذر، وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کے شوقین نہیں تھے، وہ آخرت کے طلبگار تھے۔ عاجزی اور انکساری ان کے صفت ثانیہ تھی، اور صدق سلمانی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ سچے لوگ تھے، حق کے ترجمان تھے، یقین محکم کی دولت تھی ان لوگوں کے پاس، ایمان کے سچے جذبات تھے ان لوگوں کے پاس۔ تو ان 3 چیزوں نے کیسر و کسریٰ کے استبداد کو ختم کیا ہے۔ آج بھی اگر اللہ کے لیے بہادری ہو، آخرت کی فکر ہو اور یقین محکم ہو تو صرف نجی زندگی ہی نہیں، انسان کی اپنی انفرادی زندگی ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ پورے معاشرے کے اندر ایک طاقت پیدا ہو سکتی ہے اگر یہی 3 خوبیاں آج افراد کے اندر موجود ہوں۔ دوستان مکرم، بالخصوص راہ خدا میں دلیری کا مظاہرہ کرنا، اللہ کے لیے بے باکی کا مظاہرہ کرنا، رب ذوالجلال کے نام پر اپنی شجاعت دکھانا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ کمزوروں کے اوپر اپنی طاقت دکھانا یہ اللہ والوں کا شیوا نہیں ہے۔ مظلوموں کے اوپر مزید ظلم و ستم کرنا یہ اللہ والوں کا انداز نہیں ہے۔ اللہ والے ہمیشہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ والے ہمیشہ استبداد کا راستہ روکتے ہیں، اللہ والے ہمیشہ مظلوم کو سہارا دیتے ہیں، مظلوم کے معین و مددگار بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین قرآن میں جا بجا ایسے بندوں کی تعریف فرماتا ہے۔ ظالم کے سامنے کھڑا ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ ظالم کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، تو ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کرنا اس سے بھی بڑا جہاد ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے منکسر المزاج ہیں، آپ کتنے عاجزی پسند ہیں کہ اپنے غلاموں میں بیٹھتے آقا اور غلام میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ اکٹھے کہیں سفر پہ نکلتے تو اگر ایک کھانا تیار کرنے کے لیے لکڑیاں لا رہا ہے، ایک کھانا بنانے کے لیے پانی لے کے آ رہا ہے، ایک آٹا گوندھ رہا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نہ کسی ذمہ داری کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسی عاجزی ہے، ایسی انکساری ہے
لیکن جب باطل کے سامنے ڈٹنے کی باری آتی ہے، جس وقت ظالم کا ظلم روکنے کی باری آتی ہے، تو آقا اعلان کر دیتے ہیں کہ اگر زمانہ مل کے میرا دشمن بن جائے تو میں کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال مجھے شہادت اور رتبہ عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں آپ کی ایک روایت ہے، آپ نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو مشاہدہ کیا، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ، میرے محبوب تھے، یعنی شخصیت کو بیان کرنا، کسی ذات کا تعارف کروانا، تین جملوں کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس واشجع الناس واجود الناس۔ حضرت انس فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے۔ سب سے زیادہ حسن رب ذوالجلال نے جس ہستی کو عطا کیا وہ میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر دلیر، بہادر، بے باک، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے والے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ صفت کیوں پسند ہے کہ ظالم کے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا یہ اللہ کے انبیاء کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونے والے، لیکن وہ ہستی کہ رب ذوالجلال نے شجاعت اور بہادری کو جن کا تعارف بنایا ہے وہ میرے اور آپ کے مولا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے بے شمار اوصاف ہیں، آپ کا علم، آپ کا علم، آپ کی عاجزی، آپ کی سخاوت، آپ کی دریا دلی، آپ کی خشیت الہی، آپ کا علم، آپ کی عبادت و ریاست، خدمت خلق کا انداز، رعایا پرور ہونے کا انداز، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ۔ میں نے جو اپنا موضوع شروع کیا، میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی صفت شجاعت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہے ہی نہیں، اور پھر آپ کی شجاعت کے تمام احوال کو بیان کرنا بھی ناممکن ہے۔ دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ نے کتنی دلیری عطا فرمائی۔ کیوں اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پھر سے اٹھنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جیسا دلیر بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ دوستان مکرم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے، وہ واقعہ ہم سب نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، جانتے ہیں ہم۔ ہجرت کی رات قریش کے مختلف خاندانوں کے 50 نوجوان اپنی تلواریں لیے سرکار کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ معاذ اللہ سرکار کے سر انور کے خواستگار ہیں، سرکار کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ محبوب آپ ہجرت فرما جائیں۔ اس وقت آپ کے گھر میں انہی لوگوں کی امانتیں موجود ہیں جو آپ کے جانی دشمن ہیں۔ کسی کے درہم پڑے ہیں، کسی کے دینار پڑے ہیں، کسی کا کپڑا پڑا ہے، کسی کا سامان پڑا ہے، دشمن دروازے پہ ہیں۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ محبوب اسی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو ہجرت کا حکم آ گیا، میرے دشمن جب گھر میں داخل ہوں گے خود اپنا اپنا مال لے جائیں گے، یا یہ تو میرے دشمن ہیں میں ان کا مال کیوں واپس کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، چند ایک موجود ہیں۔ تو سید عالم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ اپنی وفا کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کے تھے، اپنی دلیری کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کے تھے۔ وہ حضرت مولا مرتضیٰ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں مکہ سے جا رہا ہوں، یہ امانتیں ہیں، فلاں فلاں کی ہیں، یہ رقم اتنی فلاں کی ہے، یہ کپڑے فلاں کے ہیں، یہ سامان فلاں کا ہے، آپ نے صبح یہ سب کو واپس کروانا ہے، رات میرے گھر میں گزارے، خود میں جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21-22 سالہ نوجوان تھے اس وقت۔ نوجوان کے مستقبل کے بڑے خواب ہوتے ہیں، مستقبل اس نے سجا رکھا ہوتا ہے اپنے خوابوں کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بالکل جوان ہیں، آپ بھی مستقبل کے خواب رکھنے والے ہیں، لیکن جب آقا کا حکم آیا کہ اے علی میرے گھر میں رکیں، صبح امانتیں دشمنوں کو واپس کریں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مستقبل کو نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا انداز تھا عقل قربان کن ببیش مصطفیٰ، کہ وہ نبی علیہ السلام کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، وہ سرکار کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے۔ بظاہر سر اڑ بھی رہا ہوتا تو صحابہ اپنے سر کو پیچھے نہیں کرتے تھے، بلکہ آقا کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دیتے۔ حضرت علی جانتے تھے دروازے پر دشمن کھڑا، نبی کے جانے کے بعد میں اکیلا ان کے ہاتھ آؤں گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی محبوب جو آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، پیچھے نہیں ہٹوں گا، جان دینی پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ جانتے تھے اکیلا ہوں، دروازے پہ 50 مسلح نوجوان کھڑے ہیں، لیکن یہ حضرت علی کی دلیری تھی، بہادری تھی کہ آپ اکیلے 50 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر دوستو ایسے دلیروں کی اللہ قرآن میں خود تعریف فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مال کی کوئی پرواہ نہیں، عہدے منصب کی کوئی پرواہ نہیں، جائیداد قربان ہوتی ہے ہو جائے، حتیٰ کہ جان دینی پڑتی ہے تو منظور ہے، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت ہجرت کی رات حضرت علی بن مرتضیٰ کی وفا کی وجہ سے رب ذوالجلال نے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حق کے لیے انسان قربانی دے تو حق اس کی قدر کرتا ہے۔ حضرت علی اس رات جب بستر مصطفیٰ پہ آئے، آپ خود تبصرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات جو سکون پایا ہے نہ اس سے پہلے کبھی پایا نہ اس کے بعد کبھی پایا ہے۔ ذرا تصور تو کیجیے کہ دشمن دروازے پہ کھڑا ہو، نیند آتی، ان کی تلواروں کی چھنکار بار بار کانوں تک پہنچ رہی ہو، ان کی آوازوں کی، ان کی دھمکیوں کی آواز کانوں تک آ رہی ہو، تو کیا آنکھوں میں نیند آتی ہے؟ لیکن حضرت علی سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں جیسی نیند اس رات آئی ہے نہ اس سے پہلے کبھی پائی نہ اس کے بعد کبھی پائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے پھر اسے زمانے کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ دوستان مکرم، دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیری اور بہادری کا امتحان غزوہ بدر میں ہوا۔ عام انداز تھا کہ جب دشمن ایک دوسرے کے مقابل آتے تو عمومی جنگ سے قبل پہلوانی کے مظاہرے ہوتے تھے، مبارزت ہوتی،
ایک ایک میدان میں اترتا، مد مقابل طلب کرتا، پھر وہ لڑتے، جو جیت جاتا اس کی جو فوج ہے وہ اس کے نام کے نعرے لگاتی، جو شکست کھا جاتا وہ بددل ہو جاتے۔ غزوہ بدر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ مبارزت کے لیے کفار کی طرف سے ان کے 3 بڑے بڑے جرنیل میدان میں آئے، عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں نے میدان میں آ کر کہا کہ ہمارے مقابل آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ انصار جو ہر لمحہ نبی کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، 3 انصاری نوجوان لمحے کے اندر میدان میں آ گئے۔ مشرکین نے بڑے تکبر سے پوچھا کون کون ہے یہ؟ تینوں نے اپنے نام بتایا۔ پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا انصار ہے۔ کہا ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، قریش کے جوان بھیجو، ہماری اپنی قوم کے لوگ بھیجو، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو واپس بلا دیا۔ پھر واپس بلانے کے بعد جب قریش کی باری آتی ہے، جب خاندان مصطفیٰ کی باری آتی ہے، تو نبی کا انداز دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نام پکارے۔ سرکار نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ بن الحارث۔ نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کے 3 افراد، جناب حمزہ جو محبوب کے چچا ہیں، جناب علی جو آقا کے گھر میں پروان چڑھتے ہوئے آپ کے بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، جناب عبیدہ جو مصطفیٰ کے بڑے چچا حارث بن عبد المطلب کے صاحبزادے آقا کے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سرکار نے اپنے خاندان کے 3 افراد کو میدان جنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الجہاد کے اندر کہ یہ تینوں ہستیاں جب میدان جنگ میں گئیں تو تینوں کفار نے کہا کون کون ہے؟ اللہ اکبر۔ امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ حضرت حمزہ نے عتبہ کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے عتبہ دیکھ لے، تیرے سامنے عبد المطلب کا بیٹا حمزہ کھڑا ہے۔ عبیدہ بن حارث نے شیبہ کو للکار کر کہا کہ اے لمبے بالوں والے، اپنی آنکھوں کو اٹھا کے دیکھ، تیرے سامنے عبد المطلب کا پوتا حارث کا بیٹا عبیدہ کھڑا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ولید کو للکار کر کہا کہ اے ولید، تجھے اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہے، اپنی آنکھیں اٹھا دیکھ، تیرے سامنے ابو طالب کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا بنو ہاشم کا چشم و چراغ علی المرتضیٰ کھڑا ہے۔ ہمت ہے تو اپنے تلوار لے کے میدان میں آ جا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سب نے بدر کے وہ واقعات پڑھے ہوئے ہیں کہ آنے واحد میں ان تینوں دلیروں نے اپنے دشمنوں کو خاک و خون کے اندر مبتلا کر کے جہنم حاصل کر دیا تھا۔ احباب ذی وقار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری اور بہادری کا انداز دیکھیں۔ اس وقت آپ کی عمر ابھی 25 سال ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے بڑے کہنا مشک جنگجو کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ محبوب کسی اور کو بیچ دیں، میرے چچا حمزہ بڑی عمر کے ہیں، جناب عبیدہ بڑی عمر کے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی اور انہی کی عمر والا بھیجیں۔ ہرگز ایسا نہیں کہا، بلکہ آقا کا حکم آیا تو سر کٹانے کے لیے مولا مرتضیٰ میدان بدر میں اتر جاتے ہیں۔ تبھی تو اب قرآن میں تعریف کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں۔ دوستان مکرم، تیسرا واقعہ ذرا سماعت کیجیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جمعیت القبائل، عرب کا سب سے بڑا لشکر جس کی تعداد 10,000 ہے، مدینہ المنورہ کے سامنے اپنا پڑاؤ کیے ہوئے حملہ نہیں کر پا رہا۔ درمیان میں خندق ہے، خندق عبور کرنا مشکل ہے، چھلانگ لگاتے ہیں، آگے سے تیر اندازی ہوتی ہے، قریب آتے ہیں، آگے سے تیر چلتے ہیں۔ ایک مقام سے خندق کا جو پاٹ تھا، چوڑائی تھی وہ کم تھی۔ عمر بن عبد بت اپنے مضبوط گھوڑے کی جست لگا کر پھلانگ کر دوسری طرف چلا گیا۔ اب عمر بن عبد بت کون ہے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ اکیلا 1000 سواروں کے
اتنا دلیر، اتنا جنگجو، اتنا ماہر کہ اکیلا 1000 کے برابر، اور 1000 پیادہ نہیں، 1000 سواروں کے برابر ہے، میدان میں اترا۔ اب اس نے اترتے ہی مبارز طلب کیا، کہا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابل آنے والا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھار کے تمام شیر اپنے ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے محبوب ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ یعنی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں کے لیے یہ اہم نہیں تھا کہ ہمارے مقابل دشمن کون ہے، ان کے لیے سب سے اہم بات حکم مصطفیٰ تھی کہ ہمارے آقا اجازت دے دیں، ہم دشمن نہیں دیکھیں گے کہ یہ اکیلا 100 کے برابر ہے، 1000 کے برابر ہے، 10,000 کے برابر ہے، ہمیں حکم مصطفیٰ چاہیے، آقا کا حکم آ جائے تو ہم سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلیروں کا جذبہ دیکھا تو مصطفیٰ کی نگاہ انتخاب حضرت حیدر کرار کے اوپر آگے بڑھا۔ دوستان مکرم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا، اجازت دی، اپنی تلوار جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حضرت مرتضیٰ کے سر انور کے اوپر دستار سجائی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اعنہ علیہ، اے میرے مولا میرا بھائی میدان جنگ میں اتر رہا ہے، اس کے مقابل جو دشمن ہے اس دشمن کے اوپر علی المرتضیٰ کو کامیابی عطا فرما۔ اور ساتھ حضرت علی کو روک کر کہا اے علی، جاتے ہی اسے دین کی دعوت دینا، حق کی دعوت دینا، اگر آپ کی وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا تو یہ آپ کے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کو مارنا قتل کرنا بڑی تعریف کا مقام ہے، لیکن اگر یہ آپ کی وجہ سے مومن بن جائے تو اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں تعریف ہوگا۔ اسے دین کی دعوت دینا۔ حضرت علی میدان میں اترے، عمر بن عبد العزیز نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھتیجا علی ہے، جو کہ وہ بھی قریش سے تھا۔ فرمایا تیرا بھتیجا ابو طالب کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا علی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدر کلیث غابات کریہ منظرا، آپ نے فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر عربی میں کہتے ہیں حملہ کرنے والے شیر کو۔ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ کلیث غابات کریہ منظرا، میں اس شیر کی مانند ہوں، جب آتا ہے تو منظر کو پلٹ کے رکھ دیتا۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ کہا کیوں، گھبرا گئے ہو؟ کہا نہیں تم چھوٹے ہو۔ فرمایا لگتا گھبرا چکے ہو، لیکن میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں۔ دعوت، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں الی اللہ و الی الاسلام و الی رسولہ، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کے رسول کی طرف، آ جاؤ دین مصطفیٰ اسلام کی طرف، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا مجھے ان تینوں سے کوئی سروکار نہیں۔ فرمایا پھر تلوار لے کر میدان میں اترا۔ کہا تم سے نہیں لڑوں گا، تم چھوٹی عمر کے ہو۔ فرمایا ڈرتے ہو، گھبراتے ہو، اس لیے نہیں لڑ رہے۔ آپ کے اس جملے نے اس کے تن بدن کے اندر آگ لگا دی، کود کر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، غصے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی اور تلوار لہراتا ہوا حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف بڑھا۔ بھرپور طاقت کے ساتھ وار کیا، آپ نے ڈھال کے اوپر اس وار کو روکا۔ وہ تلوار اتنی مضبوط تھی کہ ڈھال کو پھاڑتی ہوئی آپ کے سر انور کے اوپر جا لگی، سر زخمی ہوا اور وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے باوجود اپنے اعصاب کے اوپر اس قدر آپ کو طاقت تھی، اس قدر آپ کو اپنے اعصاب کے اوپر قابو تھا کہ آپ نے پلٹ کے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار کے اندر عمر بن عبد العزیز جہنم واصل ہو گئے۔ جب وہ زمین پہ گرا، حدیث کے الفاظ ہیں فسمع النبی التکبیر، جب وہ زمین پہ گرا صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر مصطفیٰ نے سنا، بیٹھے تھے
سمیٹ رہا ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر دوزر صدق سلمانی۔ فرماتے ہیں اے بندہ مومن آج اگر عروج چاہیے تو 3 چیزیں ضروری ہیں۔ جناب مرتضیٰ کی طرح کی بہادری چاہیے، جناب ابوذر غفاری کی طرح شوق شہادت چاہیے، جناب سلمان فارسی کی طرح سچائی چاہیے، یقین محکم چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں تیرے پاس موجود ہیں تو زمانہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے تیرے اسلاف عظیم تھے، جیسے تیرے اسلاف نے کیسر و کسریٰ جیسی سلطت بابر کو کچل ڈالا تھا، آج تو بھی یہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں تیرے اندر ہونی چاہیے۔ دوستو عالمی سطح پر ہماری بدحالی کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم تعداد میں بہت ہیں لیکن بہادر نہیں ہیں، خوددار نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے جو حضرت ابوذر غفاری کے پاس ہے۔ ہمارے اندر اب جینے کی تڑپ زیادہ ہے، مرنے کا مقام شہادت پانے کا جوش ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں زمانے میں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین ہمیں اپنے اسلاف کی طرح ان 3 چیزوں کو اپنی ذات میں بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے احباب سے انداز ہے پہلی صفوں میں آ کر نماز سنت کو ادا